اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے عہد کرنے کے بعد توڑ دیا؟ صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کی عہد الست کیا ہے؟ کون سی چیزیں زمین میں فساد پیدا کرتی ہیں؟ ناظرین، آج کی آیات میں ان سب باتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور یہ تمام ترجمہ اور تفسیر ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب بیان القرآن سے اقتباس ہے۔ تو آئیں آج کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے، تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے؟ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہتوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے بہتوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو۔ کفار کی طرف سے قرآن کے بارے میں کئی اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ کبھی بھی ان اعتراضات کا مقابلہ تو نہ کر سکے، لیکن خواہ خواہ کے اعتراضات اٹھاتے رہے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کسی مصور کی تصویر پر اعتراض کرنے والے بہت تھے، لیکن جب یہ کہا گیا کہ برش لیجئے اور ذرا اس کو ٹھیک کر دیجئے تو سب پیچھے ہٹ گئے۔ قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت لانا تو ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، لیکن ادھر ادھر سے اعتراضات کرنے کے لیے ان کی زبانیں کھلتی تھیں۔ ان میں سے ایک اعتراض یہاں نقل کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں مکھی کی تشبیہ آئی ہے۔ یہ تو بہت حقیر شے ہے، کوئی اعلیٰ متکلم اپنے اعلیٰ کلام میں ایسی حقیر چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں مکڑی جیسی حقیر شے کا بھی ذکر ہے، چنانچہ یہ کوئی اعلیٰ کلام نہیں ہے۔ یہاں اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، اگر کوئی تمثیل یا تشبیہ بیان کرنی ہو تو جس شے کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے اس سے مطابقت اور مناسبت رکھنے والی شے سے تشبیہ دی جانی چاہیے۔ کوئی شے اگر بہت حقیر ہے تو اسے کسی عظمت والی شے سے آخر کیسے تشبیہ دی جائے گی؟ اسے تو کسی حقیر شے سے ہی تشبیہ دی جائے گی تو تشبیہ کا اصل مقصد پورا ہوگا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی شرم یا عار کی بات نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ ایک آیت میں فرمایا گیا، حق کے منکر ناک منہ چڑھا رہے ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ اس ضمن میں اگلا جملہ بہت اہم ہے۔ ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سو کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سو کو راہ راست دکھاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی کا دارومدار انسان کی اپنی داخلی کیفیت پر ہے۔ آپ کے دل میں خیر ہے، بھلائی ہے، آپ کی نیت طلب ہدایت ہے اور طلب علم ہے، تو آپ کو اس قرآن سے ہدایت مل جائے گی، اور اگر دل میں ضیق ہے، کجی ہے، نیت میں ٹیڑھ اور فساد ہے تو اسی کے ذریعے اللہ آپ کی گمراہی میں اضافہ کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو گمراہ کر دینا یوں ہی نہیں ہے، یا کسی قاعدے یا قانون کے بغیر نہیں ہے۔ اس سے گمراہی میں وہ صرف انہی لوگوں کو مبتلا کرتا ہے جن میں سرکشی ہے، تکبر ہے، تعدی ہے۔ اگلی آیت میں ان کے اوصاف بیان کر دیے گئے ہیں۔ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان سب سے بڑا عہد الست ہے، جس کا ذکر سورۃ الاعراف میں آئے گا۔ یہ عہد عالم ارواح میں تمام ارواح انسانیہ نے کیا تھا۔
ان میں میں بھی تھا، آپ بھی تھے، سب تھے، الغرض تمام کے تمام انسان جتنے آج تک دنیا میں آ چکے ہیں اور قیامت تک آنے والے ہیں، اس عہد کے وقت موجود تھے، لیکن ارواح کی صورت میں تھے، جسم موجود نہیں تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کا روحانی وجود مکمل وجود ہے اور اولاً تخلیق اسی کی ہوئی تھی۔ عہد الست میں اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے دریافت فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک ہی جواب دیا، کیوں نہیں؟ تو یہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، سرکش ہیں، انہوں نے اس عہد کو توڑا اور اللہ کو اپنا مالک، اپنا خالق اور اپنا حاکم ماننے کی بجائے خود حاکم بن کر بیٹھ گئے اور اس طرح کے دعوے کیے، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا سب سے بڑی بغاوت، سرکشی، فسق اور نافرمانی ہے، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا، یہ قطع رحمی کرتے ہیں، مال کی طلب میں اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ انسان اپنی ذاتی اغراض کے لیے، اپنے تکبر کی خاطر اپنی تمام اخلاقی حدود کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں دو طرح کے تعلقات جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک تعلق ہے بندے کا اللہ کے ساتھ، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جبکہ ایک تعلق ہے بندے کا بندے کے ساتھ، یہ حقوق العباد سے متعلق ہیں۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسے مالک اور حاکم سمجھو اور خود اس کے بندے بنو، جبکہ انسانوں کا حق یہ ہے کہ سب آپس میں بھائی بھائی ہو کر اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اس ضمن میں اہم ترین رحمی رشتہ ہے، یعنی سگے بہن بھائی، پھر دادا دادی کی اولاد میں سب رشتے آ جائیں گے۔ اس طرح اوپر دادا دادی کی اولاد کا دائرہ مزید وسیع ہو جائے گا، اسی طرح اوپر چلتے جائیں گے یہاں تک آدم حوا پر تمام انسان جمع ہو جائیں گے۔ تو رحمی رشتہ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہاں فاسقین کی دو صفات بیان کر دی گئی ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ کے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ دونوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باغی ہو جائے یا آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگیں تو اس کا نتیجہ فساد فی الارض کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو آخر دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنے والا بنائے۔ آمین۔